اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک کے تفسیر چل رہی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا حقوق، اقربا، یتامہ، مساکین اور مسافر کا بیان فرمایا ہے۔ لونڈیوں، غلاموں اور خادموں کے جملہ مسائل۔ آیت اور حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، غلاموں کو اپنا بھائی سمجھیں، لونڈی غلاموں کو برا بھلا نہ کہیں، لونڈی غلاموں کو ماں وغیرہ کے سلسلہ میں آر نہ دلائیں، نہ ماں وغیرہ کو برا بھلا کہیں، لونڈی غلاموں کے وہی کھلائیں جو خود کھائیں اور وہی پہنائیں جو خود پہنیں، اور ان سے مشکل کام کرنے کے لیے نہ کہیں، اگر کہیں تو خود بھی اس کام میں شریک ہو جائیں۔ اگر غلام کھانا پکا کر لائے تو اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلائیں، اگر کھانا کم ہو تو اس کے ہاتھ میں ایک دو لقمے رکھ دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم اس کا کھانا لے کر آئے تو اسے چاہیے کہ خادم کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے تاکہ وہ بھی کھائے، اگر کھانا بہت کم ہو اور اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھا سکے تو اس کے ہاتھ میں ایک یا دو لقمے رکھ دے، اس لیے کہ اس کے پکانے کی گرمی اور دھوئیں کو اس نے برداشت کیا ہے۔ خادم کو اس کی غلطیوں پر ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے، سند صحیح سے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس نے پھر اپنی بات دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے، جب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خادم کو دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ جب کسی غلام کو خرید کر لائیں تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی خیر طلب کرتا ہوں اور اس خیر کو طلب کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور میں اس کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور اس برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے، سند صحیح سے، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ شادی کرے یا کوئی غلام خریدے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑے اور برکت کی دعا کرے، یعنی اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ پڑھ لے۔ اگر غلام کو بے قصور تماچہ مارے یا سزا دے تو اسے آزاد کر دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص اپنے غلام کو بغیر کسی قصور کے حد لگائے یا تماچہ مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے، غلام کو بے دردی کے ساتھ نہ مارے، نہ اس پر ظلم و زیادتی کرے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، اتنے میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی،
اے ابو مسعود خبردار ہو جاؤ، میں اپنے غصے کی وجہ سے آواز کو نہ پہچان سکا۔ پھر جب وہ یعنی خبردار کہنے والا مجھ سے قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ فرما رہے ہیں، اے ابو مسعود خبردار ہو جاؤ، اے ابو مسعود خبردار ہو جاؤ، آپ کی ہیبت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو مسعود خبردار ہو جاؤ، جتنی قدرت تم کو اس غلام پر ہے کہ اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے۔ میں نے کہا، میں اس کے بعد کسی غلام کو کبھی نہیں ماروں گا۔ پھر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو جھلس دیتی۔ غلام کے چہرے پر ہرگز نہ ماریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ لونڈی اور اس کے بچہ میں تفریق نہ کرے، یعنی ان کو علیحدہ علیحدہ نہ بیچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رواہ الحاکم کی حدیث ہے سند صحیح سے، میں نے ایک لونڈی اور اس کے بچے میں تفریق کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور اس سودے کو رد کر دیا۔ دو ایسے غلاموں میں جو ایک دوسرے کے بھائی ہوں تفریق نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رواہ احمد کی حدیث ہے سند صحیح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو غلام جو آپس میں بھائی تھے بیچنے کا حکم دیا۔ میں نے ان کو بیچ دیا اور ان میں تفریق کر دی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا، ان کو پکڑو اور ان کی بیع کو واپس کر دو اور انہیں علیحدہ علیحدہ نہ بیچو بلکہ دونوں کو ساتھ بیچو۔ حاملہ لونڈی سے اس وقت تک جمع نہ کرے جب تک وہ وضع حمل کے بعد پاک نہ ہو جائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیمہ کے دروازہ پر ایک حاملہ عورت لائی گئی۔ آپ نے فرمایا، شاید وہ شخص یعنی جس کے حصہ میں وہ عورت آئی ہے اس سے جمع کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایسی لعنت کروں جو قبر میں بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائے۔ وہ کیسے اس بچہ کا وارث ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں، اور وہ کیسے اس بچہ کو غلام بنا سکتا ہے حالانکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔